الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہم ماہ رجب کے مناسبت سے حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور یہ آج تیسرا دن ہے۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ گزشتہ نشست میں ہم نے حضور سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بیعت کا ذکر کیا تھا، تو اگر تھوڑا سا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، حضرت عثمان ہارونی کے حوالے سے اگر کچھ بات ہو جائے تو یہ بھی بے محل اور نامناسب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ابو نور تھا۔ سما کے بہت دلدادہ تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ جس علاقے میں آپ جلوہ فگن تھے، جہاں رہتے تھے، وہاں پر جو خلیفہ وقت تھا تو وہ سہروردی سلسلے میں بیعت تھا، اور سما کا قائل نہیں تھا، اور دربار کے جو علماء تھے وہ سب کہتے تھے کہ یہ سما جو ہے جائز نہیں ہے۔ اب ان علماء کے اثر سے اور اپنے سلسلہ بیعت کی حوالے سے اس نے ایک دفعہ یہ اعلان کر دیا کہ یہ سما چونکہ ناجائز ہے، چونکہ حرام ہے، یہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تو اس طرح اگر کوئی سما کرتا ہوا پایا جائے تو سما سننے والوں اور قوالوں وہ سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ اس مصیبت سے اور اس بدعت سے جان چھوٹ جائے۔ اب جب یہ خبر پہنچی حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت اب آپ اپنے شوق کی تکمیل کم از کم اس علاقے میں نہیں کر پائیں گے، شہنشاہ وقت نے تو احکام صادر کر دی ہیں اور یہ بات یوں تو نہیں بنے گی، تو آپ نے بے نیازی سے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں سما سے روک سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کا ایک مقام تھا نا، جب خلیفہ وقت تک کی بات پہنچی کہ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا ہے، تو اب اس نے سوچا کہ اب ان کو اس طرح تو ڈیل نہیں کیا جا سکتا جیسے ایک عام آدمی کو، جیسے حکم دے دیا تھا جی جو بھی سما کرتا ہوا پایا جائے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں۔ تو اس نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ حضرت ایسا کریں، آپ تشریف لائیں، یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں، اگر ان سے گفتگو کے نتیجے میں اگر آپ سما کا جواز ثابت کر دیں تو ضرور میں بھی قائل ہو جاؤں گا، آپ بھی سما سے لطف اندوز ہوئیے گا، تو آپ ذرا زحمت فرمائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ اللہ کی قدرت کہیے، آپ کا تصرف کہیے، کرامت کہیے کہ جب آپ وہاں گئے، اب علماء سے بات کرنا چاہیے۔ اچھا، جو خلیفہ وقت ہے اس نے اپنے آپ کو ذرا غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے نا، اور یہ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ جی میں تو اس معاملے میں نہیں ہوں، یہ عالموں کا مسئلہ ہے، وہ علماء اپنے طور پر طے کریں، تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب آپ تشریف فرما ہوئے تو وہ جو علماء تھے درباری، تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل خالی و ذہن ہے، سارا علم ان کا جواب دے گیا ہے، کیا بات کریں؟ ان کو دلائل قرآن و حدیث سے تو اپنی جگہ پہ، وہ تو الف بے کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب بڑے پریشان۔ اب وہ خلیفہ نے اپنے منصب سے ہٹ کر ان کو ذرا ترغیب دلانے کے لیے ذرا، ہاں بھائی
آپ علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، آپ امت مسلمہ کی رہبری کرتے ہیں، آپ مجھے بھی بتاتے ہیں، صحیح اور غلط کا شعور دیتے ہیں۔ آپ فرمائیے سما کے حوالے سے جو بھی مسلک ہے، عقیدہ ہے اور اسلام کے جو احکام ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق آپ ذرا بتائیے نا، لوگ رہنمائی کیجئے لوگوں کی۔ اب وہ ان کو ترغیب دلا رہا ہے، اکسا رہا ہے کہ ہاں بھائی کچھ بولو تو صحیح۔ وہ فارغ۔ اب جب کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں، یہ حضرت عثمان ہارونی کے سامنے ہمارا چراغ جلے گا نہیں اور بات بنے گی نہیں، اور اگر یہ اسی طرح بات ختم ہوئی تو ہم تو اسی طرح بالکل کورے رہ جائیں گے، ہم نے جو ساری زندگیاں صرف کی ہیں، جو علم حاصل کیا ہے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی ساری انا اور ساری خودداری اور سارا علم کا غرور اور سب چیز وہاں پہ ایک طرف رکھی اور آپ کے پاؤں پکڑے اور ہاتھ جوڑے کہ صحیح آپ سما سنتے رہیے، ہمارے حال پہ رحم کیجئے، ہمارا علم ہمیں لوٹا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو بادشاہ جو ہے وہ بھی قائل ہوا کہ نہیں جی، ایسی ہستی کو تو نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، آپ کے جو شیخ تھے حضرت حاجی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب آپ کو بیعت کیا، پھر آپ کے جو کلاہ چہار ترک عطا فرمائی۔ اب یہ عام طور پر یہ لفظ تو ہم سنتے ہیں کلاہ چہار ترک، یہ ہے کیا چیز؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ اس کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں 4 چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ کون کون سی چیزوں کو؟ پہلی چیز ہے ترک دنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ اب تمہارا مقصود و مدعا دنیا نہیں ہوگی، مال کمانا نہیں ہے، جاہ و منصب نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، بلکہ اب تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز بے وقت اور بے حیثیت ہو گئی۔ دنیا کو ترک کر دو اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، آخرت کی خاطر۔ بلکہ جو دوسری بات ہے وہ شاید اور زیادہ حیران کن ہو، فرمایا کہ اور جو دوسری چیز ترک کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ترک عقبہ۔ بھئی دنیا کو ترک کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ترک عقبہ کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے جنت کی خاطر تو ٹھیک ہے، جنت اللہ کا انعام ہے، اس کو ہم غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے اپنے مقام کی بات ہے نا۔ ایک بچہ ہے جو کھلونے سے بہل جاتا ہے تو آپ اس کو کھلونا ہی دیں گے، ایک ہے اس کی کچھ ڈیمانڈز اور ہیں، وہ آگے چلتا ہے۔ تو جس کو کلاہ چہار ترک ملتی ہے تو اس کا وہ مقام ہونا چاہیے کہ جس کے پیش نظر دراصل مخلوق نہ ہو بلکہ خالق ہو، کہ مولا مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاؤں۔ اگر میرا محبوب مجھے دکھ میں دیکھ کے راضی ہے تو میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، دوزخ میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے جنت کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے، مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ تو ترک عقبہ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ترک طعام و منام، یعنی نیند اور کھانا، ان کو ترک کرنا۔ صرف اتنی نیند، صرف اتنا کھانا جو زندگی کے لیے ضروری ہے، جسم و جان کا ڈور برقرار رکھنے کے لیے جتنی ضروری ہے اتنی تو لوگ ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں۔ یعنی لذت کشید کرنے کے لیے نہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں، لذت کام و دہن کے لیے نہیں، بلکہ صرف زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ رب کائنات نے قانون بنایا ہے کہ کھانا پینا اور یہ نیند یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، تو بس اس حد تک لوگے، اس سے آگے کا وہ ترک کر دو گے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے کہ ترک خواہش نفس، یعنی آدمی اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، اس کا جینا مرنا۔ جیسے اب قرآن مجید میں رب کائنات نے اپنے محبوب سے کہلوایا نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب یہ کہہ دے۔ اب یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے، رب کائنات خود کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کہیں گے تو ممکن ہے کوئی کلام کرے، کوئی اگر مگر کرے، بات صحیح کہ غلط، لیکن جب میرے کہنے پہ کہے گا تب تو کسی کو شک شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی نا۔ تو خود نہ کہہ بلکہ میرے کہنے پہ کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک طعام و منام اور ترک خواہش نفس، جب یہ 4 چیزیں ترک کرو گے، چھوڑو گے، تو پھر تمہیں یہ کلاہ چہار ترک یہ تمہیں زیب دے گی،
ورنہ تم اس کے لائق اور اس کے قابل نہیں ہوگے۔ یہ حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ محو سفر ہیں، راستے میں ایک آتش کدے سے گزرتے ہیں، اتفاق سے وہیں قریب ہی آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اپنے ایک خادم سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لاؤ، کہیں سے آگ بھی ڈھونڈ لاؤ۔ اب اس وقت ظاہر ہے کہ آج کل کی طرح وہ لائٹرز اور ماچس اور یہ مائکرو ویو اور یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو وہ آگ کی تلاش میں وہ آتش کدے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ان کے خادم اور کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آگ دے دیجئے، ہمیں ظاہر ہے کہ کھانا پکانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری عبادت گاہ ہے اور آگ تو ہمارا معبود ہے، تو معبود تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا، سوری یہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ تو آگ تو نہیں مل رہی، اور آگ کے بغیر کھانا کیسے پکے گا، اور یہ پھر منزل کیسے طے ہوگی۔ تو آپ خود تشریف لے جاتے ہیں، آتش کدے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اندر سے دروازہ کھولتے ہیں اور خادم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم نے کہہ دیا تھا، ہم آگ ہمارا خدا ہے، ہم اس کو تو اس طرح نہیں دے سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا بھئی آگ تمہارا خدا ہے تو یہ بتاؤ کہ تم کتنے عرصے سے اس کی عبادت کر رہے ہو؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی بچپن سے کر رہے ہیں۔ اچھا بچپن سے کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو اب تو تم نے اپنے خدا کو راضی کر لیا ہوگا، تو اب تو وہ تمہیں نہیں جلائے گا۔ وہ کہتے ہیں کمال ہے، آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، ہم تو عبادت کرتے ہیں کہ چلو یہاں پہ تو ہم اس کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہماری عبادت کے صدقے میں آخرت میں وہ ہم اس آگ سے اور اس کے جلانے سے اور اس کی تپش اور حدت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا تو یہاں پر تمہیں آگ جلا کے رہے گی؟ کہتے ہیں ہاں جی اس کا کام ہی جلانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں، وہاں پہ اتفاق سے وہ جو آتش کدے کا جو انچارج ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کو باتوں باتیں میں گود میں اٹھاتے ہیں اور چند قدم آگے بڑھ کے وہ جو آگ روشن ہے، الاؤ دہک رہا ہے، وہ اس کے اندر چل پڑتے ہیں۔ اب وہ لوگ حیران پریشان، وہ کہتا ہے بھئی تم جا رہے ہو جاؤ مرو جلو، لیکن یہ میرے بچے کی تو جان چھوڑو۔ لیکن آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور کافی وقت، کتابوں میں تو لکھا ہے گھنٹوں کے حساب سے وہاں پہ وقت گزارتے ہیں، اور پھر اور یہ لوگ بھی باہر کھڑے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ بڑا خوش ہے، اس کو آگ کچھ نہیں کہہ رہی، اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان ہرونی وہ تو محفوظ ہیں ہی۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو بچے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی تم نے اندر کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی وہاں تو پھول تھے، بڑا اچھا سما تھا، وہاں تو بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جس کی تم پوجا کرتے رہے ہو وہ تو نہیں جلا رہی مجھے، تمہیں جلا دیتی ہے، تو تم بتاؤ کہ تمہاری پوجا درست ہے، جس کی میں پوجا کرتا ہوں پھر اس کو کا پوجنا درست ہے؟ تو وہ اس سے پھر قائل ہوتے ہیں۔ اسی واقعے کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ وہ ہسٹری رائٹنگ تو نہیں ہے جس کا اس طرح تحقیق کی جائے، لیکن جو روایات ہیں صرف انہی کی روشنی میں کھوجا جاتا ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن صرف انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ اس واقعے کو کچھ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے وہ آتش کدے کے منتظم سے کہا کہ بھئی یہ تمہیں جلائے گی، تو اس نے کہا کہ ظاہر ہے اس کا کام ہی جلانا ہے، جلائے گی، یہ تمہیں بھی جلائے گی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر مجھے نہ جلائے، انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم تمہارا دین مان لیں گے۔ ان کا کہ مجھے کیا، یہ تو میری جوتی بھی نہیں جلا سکتی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی جوتی جو ہے وہ اٹھا کر، اپنی نالین اٹھا کر وہ آگ میں ڈال دی اور آگ کو حکم دیا کہ میری جوتی کی حفاظت کرنا، اس کو جلانا نہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جوتی آپ کی اس میں سے نکالی تو اس کو لگتا تھا کہ آگ میں گئی نہیں، اس کو چھوا ہی نہیں آگ نے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ساری مخلوق وہ ان کی تابع فرمان ہو جاتی ہے، پھر ان سے کوئی اگر مگر نہیں چلتی، اور ان کے سامنے یہ اس قسم کی باتیں اور جھوٹی چیزیں یہ بھی نہیں چلتی۔ یہاں پہ حضرت عثمان ہرونی کا میں نے ابھی بتایا آپ کو گزشتہ گفتگو میں کہ وہ آپ کو لے کے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں حرمین شریفین حاضر ہوئے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور وہاں سے آپ کو سلطان الہند کا ایک طرح سے خطاب ملا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو خوارزم پہنچے۔ خوارزم میں حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فگن تھے۔
آپ کو جب پتہ چلا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ وہاں پہ جلوہ فگن ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر بہت اشتیاق ہوا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ یہ وہ اللہ کے محبوب مقبول بندے ہیں جو سیدنا امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد ہیں، جن کو دنیا ان کے علم و فضل اور ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے جانتی ہے۔ اور امام رازی، امام غزالی، یہ تو وہ ہستیاں ہیں نا جو مسلمانوں کی کوئی کہیے آبرو ہے اور عزت ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے بھی مرشد ہیں۔ جب خوارزم پہنچتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق وہ آپ کو وہاں پہ ٹھہرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ کافی عرصہ، کئی مہینے وہاں قیام فرماتے ہیں اور ان سے فیض پاتے ہیں، اور اس مقام پر جی چاہتا ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا جو آخری سفر ہے، جو آخری لمحات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات ضرور کی جائے۔ لیکن اب وہ ذرا مفصل بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئندہ کی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔